باران تو اس کی حرکتیں دیکھے ہی جا رہا تھا، سانولی رنگت، چھوٹی آنکھیں، گنگریالے بال، اسے تو ہنسی آئی تھی۔ خیر سے چھوٹی عمر میں ہی بیاہ ہو گیا تھا پھر، پر اپنا سچا پیار ہی نہیں ملا ابھی تک، یاد آتی ہے وہ کھویا سا بولا۔ عمر کیا ہے تمہاری اور کتنے بچے ہیں تمہارے؟ باران نے پوچھا، لہجے میں شرارت تھی۔ ماشاءاللہ سے 6 بچے ہیں اور عمر 32 سال، وہ اپنی بانچھیں کھلاتے ہوئے بولا، اور پاس کھڑے نوکر بھی اس کی گوہر فشائیوں پہ دانت نکال رہے تھے۔ حسب عادت اسے کمرے میں روتا ہوا ہی پایا تھا۔ باران کو دیکھتے ہی اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ زیب کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا ان باتوں سے، تو آپ بھی دل پر مت لیا کریں۔ دادا جی بس ابان کو لے کر پریشان ہیں، کہیں کا غصہ کہیں اور نکال دیتے ہیں۔ وہ اسے پیچھے سے ہسار میں لیتے ہوئے بولا، ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، ان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ بلیک قیمتی سوٹ کے ساتھ لال دوپٹہ پہنے، گلے میں قیمتی چین پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، ہلکا سا میک اپ کیے ہوئے وہ باران کے سامنے تیار ہی رہا کرتی تھی۔ اپنی عمر کو قدرے چھپانے کی کوشش کرتی تھی، اور اس کوشش میں وہ کافی کامیاب بھی تھی۔ 39ویں بہار کو چھو رہی تھی وہ، بہت ہی توجہ دیتی تھی خود پر، مگر ایک کمی سے وہ ہمیشہ نشانے پر آ جاتی تھی۔ میں نے ایک نئی گائنیکالوجسٹ کو کنسلٹ کیا ہے، کاش کہ میں آپ کے دادا جی کی خواہش کو پورا کر پاؤں، ورنہ پھر دیکھ لیں جو آپ لوگوں کی مرضی۔ آنسوؤں کو پیتی بمشکل بولی تھی۔ زیب پلیز مت کریں ایسا، نہ دیں خود کو یوں اذیت، باران نے تنگ آ کر کہا۔ نہ جانے یہ 4 سالوں میں کتنی ہی دفعہ وہ گائنیکالوجسٹ بدل بدل کر دیکھ چکی تھی، سب نے ہی نا امیدی ہی ظاہر کی تھی۔ تو کیا کروں باران، نہیں کر سکتی آپ کو کسی کے ساتھ شیئر، دل کہتا ہے میرا۔ ایک ڈر ہے دل میں جو بیٹھ چکا ہے، اس کی خوبرو شخصیت کو دیکھ کر کوئی بھی اس پہ فدا نہ ہو جائے، اس لیے خود کو اس کے ساتھ مکمل کر لینا چاہتی تھی۔ میں صرف آپ کا ساتھ ہی چاہتا ہوں اور کچھ نہیں، بس جو ڈر آپ کو لگا ہے نا، اس ڈر سے بے خوف رہیں۔ آپ کو اس دل میں اونچے سنگھاسن پہ بٹھایا ہوا ہے، باران نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے کہا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا بشریٰ کو، اب تو باران کا رویہ کافی حد تک اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے باران کے آفس کی طرف بڑھ رہی تھی جب مشری اور کچھ لڑکیوں نے اس کا رستہ روک لیا۔ وہ کافی دن سے نوٹ کر رہی تھیں کہ بشریٰ باران کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی جیلسی میں آج اس کا رستہ روکے کھڑی تھی۔ بہت آؤ بھگت ہو رہی ہے آج کل باس کی، مشری نے آگے بڑھتے کہا۔ وہ ہائی ہیل پہن کر بھی بشریٰ کے کندھے سے تھوڑا ہی اونچی ہوئی تھی، چھوٹی سی شرٹ کے ساتھ ٹائٹ جین پہنے، بھری بھری سی جسامت، مشری کافی اترائی کھڑی تھی۔ کھلے بال، ڈارک میک اپ، کیا مطلب ہے تم لوگوں کا؟ میں صرف اپنا کام کرنے آتی ہوں، نہ کہ کسی کو متوجہ کرنے۔ بشریٰ کو بے حد غصہ آیا تھا ان پر۔ کل تک باران سر کے سارے کام میں کر رہی تھی اور تم نے آ کر ان کی ساری توجہ اپنی طرف کر لی ہے، مشری نے جیلس ہوتے کہا۔ ہمیرا اب بشریٰ کی کافی اچھی دوست بن چکی تھی۔ وہ بشریٰ کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ دیکھو مشری، تم خواہ مخواہ بشریٰ پر الزام لگا رہی ہو، وہ اپنا کام پوری ایمانداری سے کر رہی ہے اور تم لوگ اپنا کام کرو، دیکھو تم بیچ میں مت آؤ، مشری نے ہمیرا کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ احمد کی بھی وہاں انٹری ہوئی تھی۔ بشریٰ، آپ کو سر بلا رہے ہیں، انہیں کام ہے آپ سے، جائیں، احمد نے بشریٰ کو جانے کا کہا۔ تو وہ سب پہ غصیلی نگاہ ڈالتی باران کے آفس میں چلی گئی۔ اب احمد ان کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا مسئلہ ہے مشری؟ تم لوگوں کو باران سر کا وہ کسی اور کے گلے کا ہار ہے، تو وہ ہار زبردستی اپنے گلے میں کیوں ڈال رہی ہو؟ آئی نو سر، میرڈ باس کے افیئرز بہت ہوتے ہیں، مشری نے اپنے بالوں پہ اترا کر ہاتھ پھیرا۔ ہاں ہاں ہاں، احمد بے سرا ہنسا تھا۔ تو وہ اپنی پرسنل سیکرٹری کے ساتھ ہوتے ہیں جو اس وقت بشریٰ ہے، ڈمپل گرل، احمد ہنستا ہوا بولا۔ سر، بشریٰ ایسی لڑکی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ایسا ارادہ ہے، یوں خواہ مخواہ اسے آفس میں بدنام نہ کریں۔ ہمیرا بشریٰ کے حق میں بول پڑی۔ ارے ہمیرا، میں تو مذاق کر رہا ہوں، چلو سب اپنے اپنے کام میں لگو۔ احمد نے بات کو رفع دفع کرتے سب کو اپنے کام پر لگایا۔ بشریٰ نوک کر کے آفس میں آئی۔ سر، باران موبائل پہ ہولے ہولے باتوں میں لگا ہوا تھا، سامنے بشریٰ کھڑی تھی۔ اسے اس کی خسر پسر کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، بات بات پہ وہ مسکرا بھی رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں بلایا ہے، اگر گرل فرینڈ سے بات کرنی اتنی ہی ضروری تھی تو بعد میں بلا لیتے۔
وہ ادھر ادھر کی چیزوں پر نظریں ڈالتی ہوئی دل میں ہی کڑ رہی تھی، اوپر سے مشی نے الگ غصہ دلایا ہوا تھا۔ موبائل بند کر کے سائڈ پہ رکھا اور بشرا کی جانب متوجہ ہوا جو بیزار سی کھڑی تھی۔ جی تو بشرا، مسٹر ظفر کی کمپنی سے لنچ کا انویٹیشن آیا ہے، ابھی آدھے گھنٹے بعد میرے ساتھ چلنا ہے تو ریڈی رہنا۔ جی میں آپ کے ساتھ؟ وہ پریشانی سے بولی۔ ابھی تو مشی پہ اسی بات پہ تکرار ہو رہی تھی، اسے مزید بات کرنے کا موقع ملے گا۔ جی کیوں؟ اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ اس کے تاثرات سے اندازہ لگاتے کہا۔ میں پریشان نہیں ہوں، آپ کسی اور کو ساتھ لے جائیں، وہ جلدی سے بولی۔ واٹ؟ لیکن کیوں؟ دیکھو بشرا، یہ کمپنی کا انویٹیشن ہے اور میرے ساتھ تم ہی چلو گی کیونکہ وہاں پہ پروجیکٹس کو لے کر اہم میٹنگ بھی ہونی ہے، لہٰذا تمہارا ساتھ جانا بھی لازمی ہے۔ بٹ سر، میں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بات سمجھائے اپنی۔ بشرا، بزنس کے سلسلے میں تمہیں ساتھ لے کر جا رہا ہوں، ڈرو نہیں، ڈیٹ پہ نہیں لے کر جا رہا۔ اپنا لیپ ٹاپ کھولتے بڑے آرام سے بولا۔ باران کی آخری بات پہ اس کا منہ کھلا تھا۔ باران نے اس کے ایکسپریشن دیکھے تو اسے ہنسی آئی مگر دبا گیا۔ بشرا یو کین گو ناؤ سر، وہ کہتی باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ ہنسا تھا۔ پاگل ہے کوئی اور آدھا پاگل ساتھ مجھے بھی کر دے گی، خود سے بڑبڑاتے وہ اپنے کام میں جت گیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں منہ لٹکائے بیٹھی ہو؟ بشرا پریشان سی آ کر بیٹھی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پاس بیٹھی ہمیرا نے نوٹس کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، باس کے ساتھ جانا ہے لنچ پہ، وہ منہ لٹکائے بولی۔ کیا مطلب؟ ہمیرا کو حیرت ہوئی۔ مسٹر ظفر کی کمپنی سے انویٹیشن آیا ہے، انہوں نے بلایا ہے لنچ پر، میٹنگ کے لیے۔ اس کی درستگی کی جو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی تھی۔ او اچھا، میں تو کچھ اور ہی سمجھی تھی۔ اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ یہ تو چلتا رہتا ہے۔ وہ کون سا تمہیں ڈیٹ پر لے کے جا رہے ہیں؟ شرارت سے کہا تھا۔ ہاں تو مشی نے ناک میں دم کر دینا ہے، وہ اپنی پریشانی بیان کرتے ہوئے بولی۔ اس کی پرواہ مت کرو، جلتی ہے وہ تم سے، اور جلنے والے کو مزید جلاؤ۔ بڑے ہی ایٹیٹیوڈ سے جانا تم سر کے ساتھ، جل کر رہ جائے گی۔ ہمیرا کی باتوں سے حوصلہ ملا تھا اسے۔ آدھے گھنٹے میں باران آفس سے باہر نکلا، آنکھوں پر سن گلاسز ٹکائے، اور بشرا کے کیبن تک آیا۔ چلے مس؟ میں سر؟ وہ جو لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں ٹکائے بیٹھی تھی، باران کی آواز پر چونک کر بولی۔ باران کہتا باہر کی طرف بڑھ گیا، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر کو چل دیں۔ مشی اور باقی کے اسٹاف نے بھی انہیں ایک ساتھ باہر، وہ بھی لنچ ٹائم میں نکلتا دیکھ کر ایک دوسرے کو دیکھا کہ کیا چل رہا ہے۔ گھنی میسنی کہیں کی، ابھی تو بہت پارسا بن رہی تھی، اب باہر چل دی باران سر کے ساتھ۔ مشی نے حسد سے انہیں باہر جاتا ہوا دیکھ کر کہا۔ ہمیرا بس سر ہلاتی رہ گئی ان کی جیلسی دیکھ کر، وہ بھی بشرا کے ساتھ۔ وہ دونوں آگے پیچھے باہر نکلے تھے۔ گاڑی کی بیک سیٹ کا دروازہ کھولتے باران نے اس سے بیٹھنے کا کہا۔ وہ ہچکچاتے بیٹھ گئی۔ پہلی بار وہ اس کی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی، اور پہلی بار ہی وہ اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ ایسی گاڑیاں تو بس دور سے آتی جاتی دیکھی تھیں۔ باران خود دوسری سائڈ آ کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے ہوٹل کے رستے پہ ڈالی تھی۔ وہ تھوڑا نروس فیل کر رہی تھی۔ باران موبائل نکال کر اس پہ لگ گیا تھا، وہ بس کھڑکی کے پار دیکھنے لگی تھی۔ اس طرح کا لائف سٹائل تو اس کا خواب تھا، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا پھرنا، بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھانا۔ ابھی وہ سوچوں میں گم بیٹھی ہی تھی کہ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی بڑے سے ہوٹل کے سامنے۔ باران اتر گیا، وہ بھی دوسری سائڈ سے اتری تھی۔ اتنا بڑا ہوٹل، وہ بس اس کی اونچی منزل دیکھتی رہ گئی۔ پھر اندر انٹری ہوئی تو اتنا شاندار 5 اسٹار ہوٹل اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہو۔ وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک کوٹ اور پینٹ پہنے، بالوں کو طریقے سے سیٹ کیے، کلین شیو، صاف شفاف رنگت، سن گلاسز کو اتار کر کوٹ کے سامنے کی پاکٹ میں ڈال چکا تھا۔ شہزادوں جیسی چال چلتے وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ نیوی بلو کلر شارٹ قمیض کے ساتھ وائٹ پاجامہ پہنے، کندھے میں شفون کا بلو دوپٹہ ڈالے، چھوٹی ہیل پہنے، سنہری بالوں کو کھلا چھوڑے ہوئے، میک اپ کے نام پر بس آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پہ پنک لپ گلوس لگایا تھا جو اسے خوبصورت بنا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ اس کے عقب میں تھوڑی گھبرائی سی چل رہی تھی، وہ اپنے دھیان میں چل رہی تھی جب باران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف چٹکا تھا۔ وہ اس کے کندھے کے ساتھ جا ٹکرائی۔ کہاں دھیان ہے تمہارا؟ وہ ہلکی آواز میں دانت پیستے بولا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو یقیناً وہ ویٹر کے ساتھ ٹکرا جاتی اور سب کے سامنے ان کا تماشا الگ بننا تھا۔
سو سوری سر، میں نے دھیان نہیں دیا، اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے فوراً سے کہا۔ ہاتھ ابھی اس کی گرفت میں تھا، سامنے ہی مسٹر ظفر اور اس کا مینیجر انہیں نظر آ گیا۔ باران نے سامنے دیکھتے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور مصافحہ کرنے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا۔ ہیلو میم، مینیجر نے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس کا جی للچایا، حالانکہ وہ خاصی عمر کا لگ رہا تھا۔ وہ بس مسکرا سکی، اسے ٹھیک سے دیکھا تک نہیں، اور وہ چاروں ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے اور بزنس میٹنگز کو لے کر ڈسکشنز شروع ہوئی تھیں۔ وہ ہنوز خاموش ہی تھی، مینیجر کی غلیظ نظروں سے انکمفرٹیبل ہو رہی تھی۔ باران نے ایک دو بار اس پہ نگاہ ڈالی، اس کی کیفیت دیکھتے سامنے نگاہ ڈالی جو للچائی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور بال درست کرتی، کبھی ادھر دیکھتی کبھی ادھر۔ باران نے یہ بات کافی دفعہ نوٹس کی، بالآخر بول اٹھا۔ ظفر صاحب، ڈیل تو اچھی ہے، مگر I'm سوری، میں آپ کے ساتھ یہ پروجیکٹ نہیں کر پاؤں گا۔ مگر باران ایوان، ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ مسٹر ظفر نے پریشانی سے کہا۔ ایک دم سے چونک کر باران کی جانب دیکھا بشریٰ نے۔ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ آپ کا سٹاف ممبر میری فیمیل سٹاف کی عزت نہیں کر سکتا، اس لیے پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ ہراس کر رہا ہے میری پی اے کو، ایک دم سے باران نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ مینیجر تو حیرت کے گوتے کھانے لگا تھا اس کی اس بات پہ، وہیں بشریٰ بھی شوق ہوئی تھی اور خوش بھی، اور مزید ان کی بات سنے بغیر وہ وہاں سے چل دیا اور بشریٰ بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ مسٹر ظفر تو منہ تکتا رہ گیا اور مینیجر بس ادھر ادھر دیکھتا رہا مارے شرمندگی کے۔ جہاں بشریٰ کو خوشی ہوئی تھی باران کے اس عمل پہ، وہیں غمگین بھی، کیونکہ اتنے اچھے سے ہوٹل میں لنچ کا موقع نکل گیا تھا۔ باران سر، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میری وجہ سے آپ کا کتنا لاس ہو جائے گا، گاڑی میں بیٹھتے ہی بشریٰ نے کہا۔ مجھے ایک اچھے ماحول میں کام کرنا پسند ہے، اس طرح کے ماحول مجھے قطعی ناپسند ہے جو کسی عورت کی رسپیکٹ نہیں کرتا، میں اس کے ساتھ کبھی بھی نہ کام کروں، دانت پیستے کہا تھا باران نے۔ اسے اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا۔ تھوڑی سی گاڑی آگے بڑھی تھی، بشریٰ بولی۔ باران سر، ہم آفس جا رہے ہیں۔ تمہیں کہیں اور جانا ہے؟ اس کی طرف منہ موڑتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا۔ نہیں تو چلیں آفس، چل کر ہی لنچ کر لیں گے، بھوک لگ رہی تھی، صبح ناشتہ بھی نہیں کیا، بھن بھن کر بول رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی، گاڑی رکی تھی، باہر کا منظر دیکھا تو حیرت سے باران کی جانب دیکھا۔ آؤ لنچ کریں، مسکرا کر کہتا گاڑی سے اتر گیا۔ اس کی مسکراہٹ میں کشش تھی، جس نے بشریٰ کو متوجہ کیا تھا وہ بھی مسکرائی تھی۔ وہ بھی ایک بڑا سا 5 اسٹار ہوٹل ہی تھا، وہ دونوں ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ بشریٰ نے سارا مینیو کارڈ دیکھ لیا، اسے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، ان ڈشز کے نام بھی کبھی نہیں سنے تھے جو اس کارڈ میں درج تھیں۔ تم نے بتایا نہیں کیا لینا ہے؟ باران نے اسے دیکھتے پوچھا۔ کچھ بھی منگوا لیں چلے گا، مینیو کارڈ رکھتے بولی۔ ہاں مگر تم بھی تو بتاؤ، اسی حساب سے منگوا لیتا ہوں۔ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے میری سمجھ سے باہر ہے، آپ جو کھانا چاہیں کھا لیں، میں ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں، یہ عالی شان ہوٹل اور یہ کھانے ہماری پہنچ سے بہت دور ہیں، بشریٰ نے سنجیدگی سے سادہ جواب دیا۔ باران نے پھر کچھ بھی کہے بغیر ویٹر کو بلا کر اپنی مرضی سے آرڈر دے دیا۔ رات کو بشریٰ کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی، وہ بستر پہ لیٹی بس کروٹیں ہی بدلی جا رہی تھی۔ باران کا اس کے لیے ظفر کی کمپنی سے کانٹریکٹ ختم کر دینا، اس مینیجر کی نظروں سے اسے بچا لینا، اسے تو اتنی عزت دے دی آج باران نے جو توقع سے بھی بڑھ کر تھی۔ ایک مہینے میں جو بھی اس کے لیے اندازہ لگا سکی وہ یہ کہ وہ ایک سادہ انسان ہے، اور آج کا واقعہ اسے کسی خوش فہمی میں مبتلا کر رہا تھا، اور آفس میں مشی کے ساتھ ہوا معاملہ تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ اسے یاد رہا تو صرف باران اور اس کے ساتھ کیا گیا لنچ، ایسا لائف سٹائل، ایسی زندگی اور ایسا ہمسفر تو وہ چاہتی تھی، بالکل اس کے خوابوں جیسا شہزادہ۔ اگلے دن آفس میں بشریٰ کل باران کی بات حمیرہ کو بتا رہی تھی کہ کیسے باران نے اس کے لیے مسٹر ظفر سے کانٹریکٹ ختم کر دیا تھا اور اسے دوسرے ہوٹل میں بہت ہی عمدہ لنچ بھی کروایا، اور یہ بات مشی کی ایک خاص چمچی نے سن لی اور اس نے یہ ساری بات مسالہ لگا کر بڑھا چڑھا کر مشی کو بتائی، اور مشی کے تو مانو کانوں سے ہی دھوئیں نکل گئے ہوں، اور یہ بات پورے آفس میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور سب ہی بشریٰ کو عجیب عجیب سی نظروں سے دیکھے جا رہے تھے، جس سے بشریٰ کو کوفت ہو رہی تھی۔ ساری بات کی سمجھ تب آئی جب مشی کے ساتھ سامنا ہوا بشریٰ کا۔ کل بہت ہی مزہ آیا تھا نا باران سر کے ساتھ، کل تمہارے لیے انہوں نے مسٹر ظفر کی کمپنی کا کانٹریکٹ ختم کر دیا اور اس کے بعد سیر و تفریح بھی کروائی، کمال ہے نا؟
کسی کو کمپنی میں لاس ہو جائے اور وہ بجائے پریشان ہونے کے سیر سپاٹے کرے۔ مشی نے بڑی لگا کر بات کی بشرا سے۔ تمہیں جو سمجھنا ہے مشی تم سمجھ لو، مجھے تمہیں کوئی صفائی پیش نہیں کرنی۔ بشرا بھی ٹکا سا جواب دے کر اس کے پاس سے گزر گئی۔ جو سمجھنا ہے سمجھ لو، آئی بڑی۔ مشی اس کی نقل اتارتی ناک چڑھاتے ہوئے بولی۔ بشرا پریشانی میں تیزی سے چلتی جا رہی تھی۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا مشی پر، دل چاہ رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دے۔ ہاتھ میں 3-4 فائلز اکٹھی پکڑے ہوئے تھی، غصے میں بے دھیانی سے چلتی جا رہی تھی۔ سامنے ہی باران احمد کے ساتھ اہم گفتگو کرتا آہستہ آہستہ چلتا آ رہا تھا۔ دونوں نے ٹرن لینا تھا اور آمنے سامنے آ گئے۔ بشرا کی تو بریک ہی فیل ہو چکی تھی، سیدھا باران کے ساتھ جا ٹکرائی اور دونوں زمین بوس ہو جاتے، مگر باران نے اس کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈالتے اسے بھی سنبھال لیا اور خود کو بھی، اور اس کے ہاتھ کی ساری فائلز چھوٹ کر گر گئیں اور سارے پیج ادھر ادھر بکھر گئے، اور یہ منظر سارا سٹاف دیکھ رہا تھا۔ سنبھلتے ہی باران نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ بشرا کن خیالوں میں گم چلتی آ رہی تھیں۔ آرام سے نہیں چل سکتی؟ پاؤں میں ٹائر فٹ کروائے ہیں کیا؟ باران نے جھڑکا تھا۔ شکر ہے میرے ساتھ نہیں ٹکرائی، احمد نے خیر مناتے ہوئے بولا۔ نہیں تو فلور اور بشرا کا دیوالیہ نکل جاتا اگر ان کی ٹکر ہو جاتی، وہ گر جاتا تو۔ سو سوری سر، میں جلدی میں تھی، میں نے نہیں دیکھا۔ اپنے بالوں کو کان کے پیچھے اڑیستے فلور پہ بیٹھ کر پیپرز اکٹھے کرنے لگی۔ بے ساختہ بشرا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھیں۔ باران بھی اس کی ہیلپ کے لیے نیچے بیٹھا، مگر وہ تیزی سے پیج چن رہی تھی تو باران کے سر کے ساتھ اس کا سر ٹکرا گیا۔ سوری سر، بیچارہ سا منہ بناتے وہ بولی۔ کتنی بار ٹکراؤ گی اور کتنی بار سوری بولو گی؟ چنے گئے پیج اسے تھماتے کھڑا گیا اور کوٹ درست کرتے آگے بڑھ گیا۔ باران کے جاتے ہی تھوڑی ریلیکس ہوئی تھی۔ واؤ کیا سین تھا، آئی ہوپ سب نے انجوائے کیا ہوگا۔ مشی نے موقع کا فائدہ اٹھاتے اس کے سر پہ کھڑی ہوتی بولی۔ وہ فائل اکٹھی کرتی اٹھی تھی۔ شٹ اپ، بکواس بند رکھا کرو، جو منہ میں آتا ہے بولتی چلی جاتی ہو، کسی کی بھی عزت اچھالنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ بشرا کو اس پہ بے حد تک چڑھی تھی۔ مشی وہ ایکسیڈنٹلی ٹکرائی تھی باران سر سے، یوں خواہ مخواہ ڈرامہ کریٹ مت کرو، احمد ان کے بیچ میں آتا بولا۔ ڈرامہ ہی تو تھا، اور اس کا ٹارگٹ تو باران سر ہی تھے، ورنہ آپ بھی تو ساتھ ہی تھے، وہ طنزیہ کہتی چل دی۔ بشرا نے ابھی اسے کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور دوسری طرف چلی گئی، اور احمد بس سر ہلاتا رہ گیا۔ اس میں حرج ہی کیا ہے اگر وہ بھی تمہیں پسند کرنے لگ جائے؟ کمی ہی کیا ہے تم میں؟ خوبصورت ہو، نوجوان ہو۔ دوسری طرف اس کا دل اسے اکسانے لگا، مگر وہ تو بہت امیر ہے اور میں عام سی مڈل کلاس لڑکی۔ پھر سے خود کو سمجھایا، نہیں، اگر تم اس کی چاہت بن گئی تو تم عام سے خاص ہو جاؤ گی۔ بڑا سا شیش محل نما گھر، لمبی بڑی بڑی گاڑیاں، باہر بڑے بڑے ملکوں کا ٹور۔ ترکی تو تمہارا پسندیدہ ملک ہے۔ اس کے اندر کا ضمیر سے وہ خواب دکھانے لگا جو محض خواب ہی رہیں گے۔ ہاں اگر ایسا ہو گیا تو وہ اپنے ضمیر کے بہکاوے میں آ گئی، مگر انوشا کی اسے سمجھائی گئی باتیں ذہن میں امڑ آئیں۔ یہ لوگ ہمیں اپنے گھر کی زینت کبھی نہیں بنائیں گے۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ باران کی شخصیت اس کے سر پہ سوار ہوتی جا رہی تھی، اور آفس میں ان دونوں کے بارے میں بننے والی باتیں الگ پریشان کیے ہوئے تھیں۔ آج تو مشی پہ جی بھر کر غصہ آیا تھا، جی تو چاہا تھا کہ منہ توڑ دے اس کا۔ بشرا باران کے آفس میں تھی جب وہ دونوں بہت ہی اہم پروجیکٹس کو لے کر پریزنٹیشن تیار کر رہے تھے۔ باران اپنی کرسی پر بیٹھا تھا اور اسے اہم پوائنٹس ڈکٹیٹ کروا رہا تھا، اور وہ سب نوٹ پیڈ پر لکھ رہی تھی کہ اچانک باران کا انٹرکام بجا۔ اوکے بھیج دیں۔ اچھا میرے مہمان آئے ہیں، تم جاؤ ابھی اتنے پر ورک کرو، باقی کا کام میں بعد میں بتاؤں گا۔ ابھی باران بول ہی رہا تھا جب دروازہ کھلا اور ایک اسمارٹ سی ماڈرن دوشیزہ آفس میں انٹر ہوئی۔ باران بھی اسے دیکھتے ہی کھڑا ہوا اور وہ اس کے گلے سے ہی چپک گئی اور انگلش میں اس کے ساتھ ٹر کرنے لگی۔ باران بھی مسکراتے اس کا جواب دیے جا رہا تھا۔ بشرا کی تو آنکھیں پھٹی تھیں، وہ تو انہیں آپس میں اتنا فری دیکھ کر غصے سے اپنی فائلز اٹھاتے تیزی سے نکلی تھی وہاں سے۔ ہو از شی؟ بشرا کو نکلتے ہوئے دیکھ کر اس کی دوست نمرا نے پوچھا۔ وہ باران کی دوست اور کلاس فیلو نمرا تھی، جو لندن یونیورسٹی میں اس کے ساتھ پڑھتی تھی۔ میری پی اے ہے، تم بیٹھو۔ اور کیسے آنا ہوا یہاں؟ باران نے مسکراتے پوچھا۔ اپنے ڈیڈ کے ساتھ آئی ہوں، انہیں یہاں کام تھا، تمہارا خیال آیا تو تم سے ملنے چلی آئی۔
تم تو بھول ہی گئے ہو مجھے، شادی تو نہیں کر لی تم نے؟ وہ بیٹھتے ہی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بڑے ہی ایٹیٹیوڈ والے انداز میں بولی۔ ہاں شادی تو کر لی ہے، باران نے گویا اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہو۔ اوریلی تم تو بڑے چھپے رستم نکلے، تم نے تو میرا دل ہی توڑ دیا۔ وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے اداس ہونے کی ایکٹنگ کرتے بولی۔ وہ تو ہنس پڑا۔ لنچ ٹائم بھی ہونے والا ہے، چلو باہر چل کر لنچ کرتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ آفس سے باہر نکلا، بشرا کے کیبن کے پاس آیا جو فائل میں سر دیے بیٹھی تھی۔ باران نے چابی سے اس کی ڈیسک بجائی۔ اس نے سر اٹھا کے باران کی جانب دیکھا جو اس لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ سنو تم، میں باہر جا رہا ہوں کچھ دیر کے لیے، تم تب تک اچھی سی پریزنٹیشن تیار کر لینا۔ اوکے سر، میں وہی کام کر رہی ہوں، دانت پیستے کہا تھا بشرا نے۔ باران کو اس کے تیور عجیب سے لگے تھے۔ چلیں باران، نمرا نے اس کے بازو میں ہاتھ ڈالتے کہا تو باران آگے بڑھ گیا۔ شدید کوئی تب چڑھی تھی بشرا کو اس لڑکی پر، وہ اسے باران کی کوئی گرل فرینڈ سمجھ رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد بشرا گھر کے صحن میں بیٹھی تھی۔ چاند کی پوری رات تھی اور چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی، آخر کیا ہے، باران یا کوئی اور؟ باران کے کسی عمل سے نہیں لگتا تھا کہ وہ اسے کسی طرح سے چاہتا ہے، یہ تو بس اس کے ہی فہم تھے، مگر وہ اس طرح کی لڑکی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ خود سے کوئی پیش قدمی کر سکے، اسے اپنی طرف سے کسی طرح متوجہ کر سکے۔ کیا ہوا؟ کن سوچوں میں گم بیٹھی ہو؟ انوشا اس کے ساتھ چارپائی پر بیٹھتی بولی، جو بہت ہی گہری سوچوں میں گم تھی۔ نہیں تو بس ایسے ہی، سیدھی ہو کر بیٹھتی بولی۔ کوئی تو بات ہے، کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، آج کل کھوئی کھوئی سی رہتی ہو، زیادہ بات بھی نہیں کرتی، آفس سے گھر آتے ہی کمرے میں چلی جاتی ہو۔ اب وہ کیا بتائے اسے کہ اس کی پریشانی کیا ہے؟ پھر بھی اس سے ٹال دیا۔ آپی، آپ پریشان نہ ہو میرے لیے، بس جاب کی وجہ سے مصروفیت زیادہ ہے اور اس وقت تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اس لیے آپ سے زیادہ بات چیت نہیں ہو پاتی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہ بتاؤ، تمہاری مرضی، میں بچوں کو دیکھ لوں سوئے ہیں یا نہیں، اور ہاں، کسی خوابوں کے شہزادے کے چکر میں کوئی حماقت نہ کر بیٹھنا، انوشا نے جاتے جاتے کہا۔ تو وہ کچھ بول ہی نہ سکی تھی جواب میں، سچ ہی تو تھا، اسے اپنے جذبات قابو میں رکھنے چاہیے تھے۔ پھر وہ کمرے میں آ گئی۔ اس نے آج جو پریزنٹیشن تیار کی تھی اس کا جائزہ لینے لگی۔ کچھ اہم پوائنٹس تھے جو اس کے ذہن سے نکل رہے تھے۔ موبائل اٹھایا، سوچا اسے کال کر لے، مگر اس وقت باران کو کال کرنا اسے مناسب نہ لگا۔ واٹس ایپ پر اس کا نمبر نکال لیا، مگر سوچ میں ڈوبی تھی کال کرے یا نہ کرے۔ ڈی پی پر باران کی ہی پک لگی ہوئی تھی۔ لنڈن کی کلاک بلڈنگ کے آگے کھڑے ہوئے وہ مغرور شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ ڈی پی اوپن کیے وہ کافی دیر اس کی پک کو حیرت سے تکتی رہی، بالآخر ایک وائس میسیج ہی کر دیا ڈرتے ڈرتے۔ دادا جی کے ساتھ باران کے تعلقات سنگین ہی ہوتے جا رہے تھے۔ وہ دادا جی کی خواہش پہ فی الحال تو پورا نہیں اتر سکتا تھا، کیونکہ ڈاکٹرز نے نا امیدی ظاہر کر دی تھی۔ زیبا کا ماں بننا مشکل ہے، اگر وہ کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو اس کی صحت اور زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، اس لیے باران ایسا کوئی رسک ہی نہیں لینا چاہتا تھا۔ دادا جی کے ہاتھ زیبا کی رپورٹس لگ چکی تھیں، اس لیے اب وہ سخت موڈ میں ہوتے تھے ہر وقت۔ دادا جی پلیز، جب مجھے لگے گا کہ مجھے اولاد کی ضرورت ہے تو کر لوں گا میں کچھ نہ کچھ اولاد کی خاطر، فی الحال تو مجھے ایسی کوئی خواہش نہیں ہے، آپ پلیز ابھی یہ ضد چھوڑ دیں۔ بس تم نکموں سے یہی امیدیں کی جا سکتی ہیں، تم لوگوں نے بس یہ طے کر لیا ہے کہ اپنے اس بد نصیب دادے کو کسی طرح بھی سکون سے نہیں رہنے دینا۔ دفع ہو جاؤ، جو مرضی کرنا ہے کر لو، دادا جی سخت جلالی موڈ میں بولے۔ دادا جی ایسے تو نہ کہیں، آخر کو آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، ہم کیسے آپ کو سکون میں رہنے دے سکتے ہیں، میرا مطلب سکون میں نہیں رہنے دیں گے۔ فی الحال تو دادا جی کے مزید غض و غضب سے بچنے کے لیے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ واہ کیا پوتے ملے ہیں، اوپر والے نے بھی چن کر نمونے میری گود میں ڈالے ہیں، اپنی لاٹھی پہ گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولے تھے دادا جی۔ شکور زور سے آواز لگائی تھی اپنے خادم کو جو پاس ہی کھڑا دادا پوتے کی ایکشن فلم دیکھ رہا تھا۔ میں یہی ہوں دادا جی، ان کو سہارا دیتے کھڑا کیا تھا شکور نے۔ یہاں تھے تو پاس کیوں نہیں آئے؟ اب شکور کی شامت تھی۔ میں آ رہا تھا، انہیں ان کے کمرے میں لے جاتا ہوا بولا۔ بہت کام چور بنتے جا رہے ہو، کوئی کام بھی وقت پر نہیں کرتے، بس بچہ پیدا کرنا آتا ہے، اور کچھ مت میرے پوتے کو بھی دے دو۔ دادا جی اب سب کام وقت پہ ہی تو کر رہا ہوں، اور آپ اپنے پوتوں کا غصہ مجھ پہ نکال دیتے ہیں، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ باران کمرے میں آیا تو ایسا لگا جیسے کوئی خوابگاہ میں آ گیا ہو۔
زیبا اس سے رجھانے کے فل موڈ میں تھی. وہ اس وقت بلیک نائٹی میں ملبوس اس کا انتظار کر رہی تھی. باران، جس کا موڈ دادا جی سے الجھ کر خراب ہو چکا تھا، مگر زیبا کو دیکھتے ہی جیسے فریش ہو گیا ہو، چلتے بیڈ تک آیا تھا. اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا. زیبا نے شرمسار ہوتے ہوئے سر جھکا لیا. وہ اس کے قریب ہی بیٹھتے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، آج ارادے کچھ نیک نہیں لگ رہے بیگم صاحبہ کے. کہتے ہی اس کے ہاتھ پر لب رکھے تھے. وہ مزید پیش رفت کرتا. اس کے واٹس ایپ کی ٹون بج رہی تھی. موبائل نکال کر دیکھا تو بشرا کا وائس نوٹ تھا، جسے اس نے زیبا کے سامنے ہی اوپن کر لیا. I'm sorry باران سر، آپ کو اس ٹائم ڈسٹرب کر رہی ہوں. ایکچولی سر کل 9 بجے میٹنگ ہے. آپ نے تو آدھی پریزنٹیشن تیار کروائی تھی. اس کے بعد آپ کی جو فرینڈ آئی تھی، آپ اس کے ساتھ گھومنے چلے گئے تھے. اس کے بعد واپس نہیں آئے. باران نے تو فوراً فون بند کر دیا. زیبا کے تو رنگ اڑے تھے وائس نوٹ سن کر. کون سی فرینڈ آئی تھی آفس، جس کے ساتھ سارا دن گزار کر آئے ہیں؟ زیبا نے تب کر کہا. باران کے بھی صحیح معنوں میں رنگ اڑے تھے. اس نے آج نمرا کے ساتھ ہوئی ملاقات کا ذکر زیبا کے ساتھ کیا ہی نہیں تھا، اور بشرا پر شدید غصہ بھی آیا. نہیں زیب، آپ غلط سمجھ رہی ہیں. یہ لڑکی تو جھوٹ بول رہی تھی، زیبا نے ذرا تیز آواز میں کہا. اسی بات کا تو ڈر تھا اسے کہیں باران افیئر نہ چلا لے. بشرا، تمہیں تو میں کل چھوڑوں گا نہیں. وہ تو بس دل ہی دل میں بشرا کو ملامت کیے جا رہا تھا اور زیب کو منانے کی کوشش کرنے لگا، جس کا موڈ سخت آف ہو چکا تھا. جیسے تیسے کر کے باران نے زیب کو منا ہی لیا تھا، مگر اگلے دن بشرا کی شامت بھی لگی تھی. بشرا انتظار کرتی رہی باران کے جواب کا، مگر وہ میسج سین کر کے آف لائن ہو گیا تھا. پھر اس نے اپنی مدد آپ کے تحت ہی آگے کی پریزنٹیشن تیار کر لی. اگلے دن جب آفس میں پہنچا تو بشرا لیٹ تھی. 9 بجنے میں بس 5 منٹ ہی رہ گئے تھے. میٹنگ ہال میں سب موجود تھے. باران کو اب بشرا پہ مزید غصہ آ رہا تھا. اگر بشرا اگلے 2 منٹ میں نہ پہنچی تو آج اس کی آفس سے ہمیشہ کے لیے چھٹی کر دے گا، کیونکہ میٹنگ کی ساری ڈیٹیلز اور پریزنٹیشن سب بشرا کے پاس ہے اور اسے سب سے پہلے موجود ہونا چاہیے تھا. مسٹر باران آوان، آپ میٹنگ کب شروع کریں گے؟ ہمیں بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے اس پروجیکٹ کو لے کر. کلائنٹس نے اپنی بات شروع کر دی، مگر باران کو جی بھر کے غصہ آ رہا تھا بشرا پہ، جو ابھی تک نہیں پہنچی تھی. السلام علیکم. افراتفری میں بشرا پہنچی تھی وہاں پہ، اور وہ بہت بری طرح آج پھنسی تھی ٹریفک میں. وعلیکم السلام، سب نے کہا. بشرا، کلائنٹس بیٹھے ویٹ کر رہے ہیں اور تم پریزنٹیشن شروع کرو. باران نے کڑے تیوروں سے اسے گھورتے کہا. نے لیپ ٹاپ پر USB لگائی اور بورڈ پہ اسکرین شو ہونا شروع ہو گئی.